اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 62 سے 67 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور نہیں ہم مکلف کرتے کسی جان کو الا وسعہا، مگر اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی ہم کسی جان پر، کسی نفس پر اس کی قوت اور اس کی استطاعت کے مطابق اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا کتابٌ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس جو اعمال نامہ ہے قیامت والے دن وہ حق کے ساتھ بولے گا، وہ کتاب حق کے ساتھ بولے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے مراد ہر شخص کا اعمال نامہ اور اس کی زندگی بھر کے اعمال و افعال کی جزیات و تفصیلات پر مشتمل ریکارڈ ہے۔ اس اعمال نامے کے مطابق انسان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کو اس کی استطاعت اور صلاحیتوں کے مطابق جائزہ لے کر اس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کے کمپیوٹر کے دور میں اس تصور کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے جینز کے بارے میں تمام معلومات، اس کے ماحولیاتی عوامل کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سپر کمپیوٹر میں موجود ہے۔ ماحول اور صلاحیتوں کی عطا کلی طور پر اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کے اپنے اختیار اور انتخاب کا کچھ دخل نہیں۔ جینز اور ماحولیاتی عوامل وغیرہ مل کر انسان کا شاکلہ تشکیل دیتے ہیں، یعنی اس کا وہ ڈھانچہ بنتا ہے کہ اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا ماحول سب مل کر وہ ایک شاکلہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سپر کمپیوٹر ہر انسان کے اعمال کو اس کی شخصیت کے شاکلہ کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کے اعمال کو دیکھے گا اور اس کی کیلکولیشن کر کے اس کا رزلٹ اناؤنس کرے گا۔ اس حساب کتاب کے بعد یہ کمپیوٹر نتائج کا اعلان کرے گا، جس کے لیے یہاں ینطق بالحق کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ کاف میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا، وہاں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ایک الکتاب کو رکھ دیا جائے گا، اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم مجرموں کو دیکھو گے، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، ما لہٰذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس کو گن رکھا ہے، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرہ، وہاں حاضر موجود، ولا یظلم ربک احدا، ولا یظلم، اور نہیں ظلم کرے گا ربک، تیرا رب، احدا، کسی سے، یعنی آپ کا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں وہ غفلت میں ہیں، انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ قیامت والے دن ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، ان کے لیے کام ہے، مِن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، یعنی اس آخرت کی تیاری کے علاوہ وہ بہت سارے مشاغل میں مصروف ہیں، ہم لہا عاملون، جن کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں اور بہت سارے مشاغل میں مصروف ہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچیں، اللہ سے ملاقات کے بارے میں سوچیں۔
ان مشاغل اور سرگرمیاں یعنی ان لوگوں کی مشاغل اور سرگرمیاں یکسر مختلف ہیں۔ پیچھے اہل ایمان کے مشاغل اور سرگرمیوں کا ذکر ہوا تھا، ان کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ یہاں جو اللہ کے منکر ہیں اور کمزور ایمان والے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس دین کی خدمت اور بلائی کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، انہیں دن رات اپنی دنیا کے معنی کی فکر ہے۔ وہ اپنے وقت کا کل سرمایہ، اپنی ساری توانائیاں سمیت خود ساختہ جھوٹے معیارات کو برقرار رکھنے اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے کھپا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی شبانہ روز تگ و دو بھاگ دوڑ کا کتنا حصہ دین کے لیے ہے اور کتنا حصہ وہ دنیا کی مصروفیات میں گزارتا ہے۔ اگر اس کا یہ تناسب صحیح نہیں تو اسے غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا جب ہم نے پکڑ لیا مترفیہم بالعذاب ان کے خوشحالوں کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجعرون تب وہ چیخنے اور چلانے لگے۔ یعنی اس طرح کی غافل قومیں جب اس دنیا میں زندگی گزارتی ہیں اور اللہ کو بھول جاتی ہیں تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ چیختے چلاتے ہیں۔ اس وقت جب عذاب آتا ہے تو پھر انہیں کہا جاتا ہے لا تجروا اليوم، ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہمارے ہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی آج تمہاری اس چیخو پکار آہو فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری فریاد سن کر آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے۔ یعنی جب میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اس پر عمل کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتے تھے۔ مستکبرین بہی، تکبر کرتے ہوئے اس آیات کے ساتھ۔ سامرن تہجرون، پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے۔ یعنی تم میری آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے اور میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو تم قصہ گو سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ آئندہ مزید فرمایا کہ آئندہ اسی کلام کے ترازو میں قوموں کی قسمت تولی جائے گی، اسی کے سہارے لوگوں کا کامیاب و کامران ہوں گے، اور اس کو چھوڑ کر ناکامیوں اور محرومیوں کے گڑھے میں گریں گے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی بدولت بہت سی قوموں کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، انہیں عروج پر پہنچائے گا۔ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور اس کو چھوڑنے والوں کے باعث قوموں کو گرا دے گا، یعنی وہ پستی میں گر جائیں گے، ناکامیوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔